تصوف کے بہت بڑے امام جن کی تصانیف یعنی کتابوں کو پڑھ کر لوگ ولایت کے منصب پر فائز ہوئے. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جو امام غزالی کی تصانیف کو نہیں پڑھتا ہے وہ صحیح معنوں میں مکمل عالم دین نہیں ہو پاتا ہے. امام غزالی کی تاریخ، امام غزالی کی سیرت، امام غزالی کی زندگی کو پڑھنا یہ ہمارے صوفیہ کا طریقہ کار ہے. بڑے بڑے صوفیہ جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے تصوف کے مالک حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کو پڑھ کر ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے. لیکن ہماری قوم امام غزالی کے نام کو نہیں جانتی ہے. ہماری نسلیں حضرت امام غزالی کو نہیں پڑھ پا رہی ہیں. امام غزالی اس مرد قلندر کا نام ہے کہ جن کی تصانیف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی ہے. احیاء العلوم یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہے، اس کی تقریباً 5 جلدیں ہیں. یہ ایک کتاب ہے اور اس کے 5 والیوم میں 5 بھاگ ہیں. ایسے ہی بے شمار تصانیف، بے شمار بکس حضرت امام غزالی کی ہیں، اور آپ نے علم فقہ، تفسیر اور خاص طور سے آپ نے اخلاق حسنہ اور تصوف پر کام کیا ہے. صوفیان اکرام حضرت امام غزالی کو بہت شوق سے پڑھتے ہیں، اور امام غزالی کی کتابوں کو پڑھ کر وہ تصوف کے اچھے منصب پر فائز ہوئے ہیں. امام غزالی کی کتابیں پڑھنے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور وہ صرف اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے. امام غزالی کی تصانیف پڑھنے کے بعد انسان دنیا بھول جاتا ہے اور صرف آخرت کی پرواہ کرتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کی تصانیف پڑھنے کے بعد انسان ہر برے کام سے رک جاتا ہے اور صرف کار خیر کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کی تصانیف پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں، جو اس کا کردار کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ بڑا غلط ہوتا ہے. لیکن جب وہ امام غزالی کی کتابوں کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ انسان غلط روش پر تھا، غلط کارنامے اس کے ہوتے تھے، لیکن آج اس کے اندر جو سوجھ بوجھ اور جو انسانیت نظر آ رہی ہے یہ امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب پڑھنے کا کمال ہے. امام غزالی کو پڑھنا آپ یہ سمجھے ہر انسان کے لیے ضروری ہے. جب بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیہ بزرگان دین امام غزالی کو پڑھتے ہیں تو ہم جیسے ناکارہ، ہم جیسے گناہ گار لوگ اگر امام غزالی کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے، امام غزالی کو نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی جو ہے وہ کوالٹی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. امام غزالی کو پڑھنے کے بعد یقین آپ جانیں رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. امام غزالی کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں قبر کی، آخرت کی، میدان محشر کی جب فکر پیدا ہوتی ہے تو پھر ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹتی ہے، ہماری کوئی تہجد نہیں چھوٹتی ہے، ہمارے کوئی روزے نہیں چھوٹتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمہ تصوف کے بڑے امام ہیں. بڑے کارناموں پر بڑے کارنامے حضرت امام غزالی کے ہیں. آج 15 تاریخ ہے اور 14 جمادی الاخری کو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا وصال ہوا ہے. ہم امام غزالی کو یاد نہ کریں، ہم اپنے اسلاف کو یاد نہ کریں، ہم اپنے بزرگان دین کو یاد نہ کریں تو یقین جانیں ہم اپنے بزرگان دین کی شان قوم کے سامنے بیان کرنے سے معذور ہیں. ہمیں اپنے اسلاف، اپنے بزرگان دین کی تاریخ کو قوم کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا. لوگوں کی بڑی تکلیف آپ نے برداشت کی. بڑے بڑے لوگ امام غزالی کے مخالف رہے. ہم لوگ تو ایسوں کو پیر بنائے پڑے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں. 2 باتیں اپنے مریدین کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں. امام غزالی کو پڑھیے آپ. امام غزالی کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب آپ علوم اسلامیہ سے فارغ ہوئے تب آپ نے مدرسہ قائم فرمایا، تصانیف یعنی کتابیں لکھی، اور مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک خانقاہ کا قیام فرمایا. آج ہماری خانقاہ نظر آ رہی ہیں، وہاں مریدین کے نفس کو جو ہے مارا نہیں جا رہا ہے بلکہ اور نفس کو بھڑکایا جا رہا ہے. امام غزالی تصوف کے ایسے منفرد امام ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں لوگ گناہگار آتے تھے لیکن آپ کی تعلیم و تربیت سے 5 وقتہ نمازی ہو کے نکلا کرتے تھے. میں نے ایک جملہ ابھی سوشل میڈیا پر لکھا، کچھ لوگ کو بڑا چبھتا ہوا نظر آیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو انسان امام کے پاس زیادہ وقت گزارے، پیر کے پاس زیادہ وقت گزارے، عالموں کے پاس زیادہ وقت گزارے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟
آسانی کے ساتھ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بہت مخلص، نیک اور دیندار ہونا چاہیے۔ جواریوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگ جواری ہو جاتے ہیں، شرابی کے ساتھ بیٹھ کر لوگ شرابی ہو جاتے ہیں، غیر دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے پاس صرف دنیا ہی دنیا نظر آئے گی۔ اگر ہماری خانقاہوں کے پیروں کے پاس لوگ بیٹھ کر دیندار نہیں ہو سکتے، مخلص نہیں ہو سکتے، اماموں کے پاس، عالموں کے پاس بیٹھ کر اگر وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیسے ہوں گے؟ بلکہ ایک صاحب نے تو کمنٹ کیا کہ جو پیروں کے پاس، عالموں کے پاس، اماموں کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں وہ سب سے بڑے مکار ہوتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں اس کی بات صحیح ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے، مسجد کی کمیٹی اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ مسجد کی صفائی کریں۔ بھائی ہم تو کمیٹی یہی سمجھتے ہیں، ہم کمیٹی اس کو نہیں سمجھتے کہ امام پر حکومت کرے، مسجد میں آ کر تاناشائی کرے، وہ اپنے عہدے کا 100 جگہ چرچا کرے کہ صاحب میں مسجد کا خزانچی ہوں، میں مسجد کا سیکریٹری ہوں، میں مسجد کا صدر ہوں۔ ارے فخر تو تب ہونا چاہیے جب یہ کہو کہ میں فلاں مسجد کا خادم ہوں اور میں خود مسجد میں جھاڑو لگاتا ہوں۔ آج صدر، سیکریٹری کپڑے پھاڑے گھوم رہے ہیں صاحب، مسجد میں کمیٹی بنا دی جائے، مسجد کا مجھے خزانچی بنا دیا جائے، بنو، لیکن صدر، سیکریٹری، خزانچی ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ نمازی ہو جائیں۔ جب تم مسجدوں میں جھاڑو لگاؤ گے تو جتنے نمازی آئیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جب مسجد کا صدر جو ہے جھاڑو لگا رہا ہے تو ہمیں لگانے میں کون سی برائی ہے؟ جب مسجد کا خزانچی مسجد کی ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے تو پھر یہ تو بہت نیک آدمی ہے۔ لیکن یہاں تو صاحب دادا گردی دکھائی جا رہی۔ ہم تو جھیلتے ہیں نا اماموں کو، پتہ چلتا ہے کہ فلاں جگہ کا صدر بڑا نالائق ہے، مؤذن کو بہت پریشان کرتا ہے، امام کو بہت پریشان کرتا ہے۔ آپ یقین جانو، چاہے یہ ہمارا عہدہ ہو چاہے آپ کا عہدہ ہو، ہمیں ہر عہدے کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ اس کرسی پر بیٹھ کر اگر ہم مکاری کریں، اس کرسی پر بیٹھ کر اگر ہم قوم کے ساتھ کھلواڑ کریں تو قیامت میں ہماری بڑی سخت گرفت ہوگی، اور اس کرسی پر بیٹھ کر اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں گے تو یہ قوم تباہ ہو جائے گی کہ ہمارے امام نے ہمیشہ ہماری اصلاح کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مقتدیوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ایسے اماموں کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ آج ہم تو بڑا حیرت میں ہوتے ہیں یار، مسجدوں میں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو عرض کروں۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے والد کا معمول یہ تھا کہ آپ علماء کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، مفتیان اکرام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی زیارت کرتے تھے، ان کے بیانات کو سنتے تھے، اور دل ہی دل میں یہ تمنا کرتے تھے، اے میرے مولا، میرے گھر بھی اگر کوئی اولاد ہو تو وہ اپنے وقت کا امام ہو، اپنے وقت کا بہترین امام ہو، اپنے وقت کا بہترین عالم دین ہو۔ اور اللہ نے آپ کے گھر ایک ایسا فرزند عطا فرمایا کہ جن کو حضرت امام غزالی، حضرت امام محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام غزالی اپنے وقت کے ایسے مرد قلندر ہیں، جب آپ مدرسے میں پڑھتے تھے تو آپ کے استاد جو پڑھاتے تھے اپنے کمرے پر آ کر اس کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، نوٹس جس کو بولتے ہیں، جو چنندہ باتیں ہوتی تھیں، آپ ایک کاپی آپ نے بنا رکھی تھی، اس پر آپ ضروری باتیں لکھتے تھے۔ اتفاق سے جب آپ کا ایک راستے سے گزر ہوا تو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹنے کے بعد حضرت امام غزالی کی جو نوٹس تھی، جو ضروری چیزیں لکھی ہوئی تھیں، وہ بھی لوٹ لی۔ اب بڑا پریشان کہ زندگی بھر کی میری علمی کمائی جو ہے ان ڈاکوؤں نے لوٹ لی۔ ڈاکو کے پاس گئے، مال نہیں مانگا اور کہا کہ اے ڈاکو کے سردار، میری جو بکس ہے، جو میری نوٹس ہے، آپ وہ مجھے واپس کر دیجئے، وہ آپ کے کس کام کی ہے؟ ڈاکو نے ٹھٹا مارا اور کہا کہ تم اس نوٹس کے بغیر، یعنی اس کتاب کی بغیر کورے کاغذ ہو، تمہارے سینے میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اس میں ہے۔ امام غزالی کو اس کا جملہ اتنا چبھا، آپ نے اس سے نوٹس نہیں مانگا، آپ نے پھر سے کوشش کی اور ایسی کوشش کی کہ جو پڑھتے تھے وہ لکھتے نہیں تھے بلکہ اپنے ذہن و دماغ میں اتار لیا کرتے تھے۔ اور آپ نے کہا کہ ڈاکو کی ایک بات مجھے ایسی چبھ گئی، پھر میں نے جو پڑھا وہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھا، مجھے ضرورت نہیں ہوئی کہ دوبارہ میں اس چیز کو یاد کروں۔ یہ امام غزالی، انسان کی کبھی کبھی ایسی بات انسان کو بدل دیتی ہے جو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ وصال کے وقت حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے سینے پر بخاری شریف تھی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت امام جوزی فرماتے ہیں کہ امام غزالی علیہ رحمہ فجر میں اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کفن منگوایا اور کفن کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور کہا اللہ کی جس میں مرضی ہے وہ مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے فجر کے بعد آرام کرتے ہوں، لیٹے اور لیٹنے کے بعد کچھ دیر میں دیکھا کہ امام غزالی علیہ رحمہ کی روح پرواز ہوگی۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیں، لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر حملہ کرتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں،
پیچھے کا علم نہیں، پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ امام غزالی ہیں کہ فجر بھی پڑھ رہے ہیں، کفن بھی منگوا رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بے قرار ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے نیک اور مقدس لوگ، مقدس بندے ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ میری اب رب کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی. نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی. آج جو رات کے 2-2 1-1 بجے جو ٹھٹے بازی ہو رہی ہے، پنچایتیں ہو رہی ہیں، آپ یقین جانے میں قبرستان میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کی صبح شام نشست و برخاست دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ان میں سے کوئی ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں مٹی دے کے سب سے پہلے وہی لوگ نظر آتے ہیں. میری نگاہیں ان پر جب پڑتی ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ہمیشہ جن کے چنگل میں بیٹھ کر، جن کی نشست و برخاست میں رہ کر ہمیشہ دنیاوی باتیں کرتا تھا، آج یہ دنیاوی دوست اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس صرف جمعہ آتے تھے اور ہم ہی لوگ سب سے آخر میں ان کی تدفین کر کے جا رہے ہیں. بتائیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسوں سے محبت کیوں نہیں کر رہے ہو کہ مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی وصیت کے حوالے سے، آپ کے والد کے وصیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کے والد گرامی نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا. آپ کے 2 صاحبزادے تھے. وصال سے پہلے آپ نے ایک بزرگ کو وصیت فرمائی کہ میرا جو بھی اثاثہ ہے، میری جو بھی پراپرٹی ہے، یہ دولت، یہ پیسہ میرے دونوں بچوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دینا. وہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی کے والد نے جو مجھے وصیت کی تھی، اسی وصیت کے مطابق میں نے امام غزالی اور ان کے دوسرے بھائی احمد غزالی، غالباً ان کا نام ہے، دونوں بچوں کی تعلیم پر میں نے پیسہ خرچ کیا، اور ایسا پیسہ خرچ کیا کہ قیامت تک حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کی کتابوں کو اور ان کے نام کو لوگ یاد کرتے رہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارا بچہ لندن میں، ہمارا بچہ یوروپ میں جا کر MBBS MD ہو جائے گا، لیکن ہمارا بچہ قرآن اور نماز جنازہ نہیں سیکھ پائے. تم کس تعلیم پر پیسہ خرچ کر رہے ہو؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر ہوں، ہمارے بچے پروفیسر ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے سر پر اسلامک تاج ہو، ان کے چہرے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، لوگ رش کریں کہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم بھی. ہم اپنی اولادوں کو آخر ایسا کیوں نہیں بنا رہے؟ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے مسجدوں کے اماموں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنا رہے ہیں. جب کوئی وجہ پوچھی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے صاحب قوم کے بڑے تانے ملے ہیں. کیا حضور سے زیادہ تانے ملے ہیں؟ کیا حضور سے زیادہ تم نے گالیاں کھائی ہیں؟ کیا حضور سے زیادہ تمہارے پتھر کسی نے مارے ہیں؟ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ جس راستے سے حضور جاتے تھے وہ ظالم حضور پر پتھر پھینک کے مارا کرتے تھے، لہو لہان ہو جاتے تھے. آج تم کیسے باپ ہو یار؟ آج تم کیسے عالم ہو؟ آج تم کیسے پیر ہو کہ تم اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے تیار نہیں ہو؟ میں ایسے پیروں کی کوئی سپورٹ اور ایسے عالم اور اماموں کی کوئی تائید نہیں کرتا جو دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے لیے اذیت سمجھتے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں اگر کوئی ہمیں گالیاں دے رہا ہے، ہمیں کوئی اگر اذیت دے رہا ہے تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل رہا ہے. ہمارے حضور کو نہیں چھوڑا تو ہم کس کھیت کی مولی یار؟ 2-4 وہ جراثیم جو ابو لہب اور ابو جہل والے تھے وہ بھی کہیں نہ کہیں پائے جا رہے ہیں، تبھی تو اپنے مقتدا، اپنے پیشواؤں کی برائی کر رہے ہیں. وہ کتنا بدنصیب شخص ہوگا یار کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس کے بعد وہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر اس پہ تبصرہ کرے. کیسے لوگ ہو یار؟ کیسی ذہنیت ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تو یہ تھا کہ وہ حضور کے حکم پر وہ تیار رہتے تھے کہ ہمارے حضور ہمیں حکم فرمائے اور ہم فلاں کام کرنے کے لیے تیار. حضرت سیدنا امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں زیارت رسول سے میں مشرف ہوا، یعنی میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت امام غزالی علیہ رحمہ پر فخر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کیا تمہاری امتوں میں غزالی جیسا عالم ہے؟ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے. سبحان اللہ. دونوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے. ذرا غور کریں کہ امام غزالی حضور کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں کہ حضور خود ان دونوں نبیوں سے فرما رہے ہیں کیا تمہاری امتوں میں امام غزالی جیسا عالم ہے؟ تو وہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری امت میں ایسا عالم نہیں ہے. ہم اس کا جشن نہ بنائیں جس کا مقام حضور کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہو. ہمیں تو چاہیے ہم ان کے نام کے ایسے جشن کریں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یہ امام غزالی کے مان